السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی محرم الحرام انتہائی احترام اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ جلال پور پیروالا کی بات کریں، یہاں پر زری پاک بنائی گئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ عراق کے شہر کربلا میں پاکستان سے بھر کے لوگ مکمل نہیں جا سکتے، جو وہاں نہیں جا سکتے وہ جلال پور پیروالا میں آتے ہیں، یہاں پر زیارت کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی منتیں مانتے ہیں۔ یہاں پر ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ زری پاک کس نے بنائی ہے، اور پوری ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں جنہوں نے بنائی ہے، وہ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا حسین تیرا غم دل سے کبھی جاتا نہیں، دور ہم سے تیرا کربلا کبھی ہوتا نہیں۔ کربلا کی مٹی میں عشق کی خوشبو بسی ہوئی ہے، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں نے حق و صداقت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ علیہ السلام کی قربانی نے انسانیت کو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیا۔ روضہ امام حسین علیہ السلام آج بھی دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے اور زائرین کے دلوں میں عشق و وفا کی شمع روشن کرتا ہے۔ زری امام حسین علیہ السلام پر آ کر لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور آنکھوں میں اشک بھرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ کربلا کا یہ مقدس مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات اور مصیبتیں بھی محبت اور وفاداری کو کمزور نہیں کر سکتی۔ جلال پور پیروالا کی ایک اہم شخصیت ہے خلیفہ مظہر حسین۔ ان کی خواہش تھی کہ یہاں پر زری حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہاں بنائی جائے۔ ان کے بیٹوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے اور خوبصورت انداز میں زری بنائی گئی ہے، جس میں جو بنانے والے نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بنایا ہے اور ان کے بیٹوں نے دل کھول کر اس کو خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ محمد حسنین خلیفہ جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے غیر ملک سے منگوائی گئی ہیں، یہاں کے لیے کراچی سے زری منگوائی گئی ہے۔ خلیفہ محمد سہیل میرے ساتھ موجود ہیں جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں، خلیفہ محمد حسنین کے چھوٹے بھائی ہیں، کیونکہ خلیفہ محمد حسنین غیر ملک رہتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ زری کیوں بنائی گئی ہے، کس کی خواہش تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو شب روزہ حضرت امام حسین کا روزہ ہے، یہ میرے ابو جان کی دل کی خواہش تھی کہ جلال پور پیروالا میں یہ زری مبارک ہونی چاہیے، اور میرے ابو صاحب جو ہیں وہ بہت ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر یہ ان کی دل کی خواہش تھی جو میرے بڑے بھائی محمد حسنین نے ان کی دل کی خواہش جو ہے یہ پوری کی ہے۔ جلال پور میں یہ چیز ضرورت تھی، امام حسین کا روزہ جس میں یہ زری پاک ہم نے کراچی سے بنوائی ہے، اور اس میں فانوس وغیرہ شیشے وغیرہ کوئی چیز چائنا سے بھائی نے نوٹ کی ہے، ادھر سے ہم نے لے کے سمجھو ادھر سارا کچھ لگایا ہے۔ جو چیز ادھر لگی ہوئی ہے سارے کچھ باہر کا لگا ہوا ہے، اور مولا کا کرم ہے ہمارے اوپر جو ہمیں مولا نے فرصت دی ہے ہمیں لگانے کی، اور یہ ہم نے شب روزہ حضرت امام حسین کا بنایا ہے۔ اور جو ہے 2 سال کے عرصے میں ہم نے یہ شب روزہ بنایا ہے، اور یہ بہت سمجھو عرصے میں 2 سال میں عرصہ عجیب اس کو لگ جاتے ہیں، 5 سال 7 سال بننے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی نے محمد حسنین نے خلیفہ محمد حسنین نے دل اور جہان سے کوشش کی بھی اس کو جلد اور جلد یہ روزہ بنایا جائے۔ ہم نے 2 سال کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو باہر سے آتے ہیں لوگ زیارت کرنے کے لیے، جو شبی روزہ کے جو امام حسین پہ روزے پہ نہیں جا سکتے وہ ادھر آتے ہیں، شبی پہ دعا کرتے ہیں، مجلسے وغیرہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور ہمیں اس حساب سے دعا ملتی ہے ہمارے بزرگ کو۔ اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں صرف دعا ہی چاہیے مومنوں سے، جو ہمیں دعا چلتی رہے ہماری۔ جی تو ناظرین،
اب میرے ساتھ موجود ہیں علامہ فضل رضا صاحب، جو کہ جلال پور پیر والے کی ایک اہم شخصیت ہیں، اسکالر بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بلکہ پتہ ہے ہم سب کو، کہ جیسے ایام عذاب محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں حضرت امام حسین کی یاد میں جلسے جلوس اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، عزاداری کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو اہم پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پوری دنیا میں عزاداری کی جاتی ہے، اپنے انداز سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور محبت اور مودت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ بر صغیر کا جو ایک ٹکڑا تھا، یہ شروع سے اپنی انفرادیت کے حوالے سے منفرد رہا ہے۔ یہاں جو عزاداری کا سسٹم تھا، جو عزاداری کا طریقہ تھا، وہ باقی دنیا سے مختلف تھا۔ تو ایک جو بادشاہ گزرے ہیں تیمور، ان کے دور میں جو ہے نا ایک تعزیہ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، کہ جو وہاں پہ روزہ اجات ہوتے تھے ان کی شبیہ بنا کے ایک تعزیہ کی صورت بنائی جاتی تھی۔ تو اب بھی ملتان میں بڑے مشہور تعزیے ہیں، جو روزہ امام حسین علیہ السلام، روزہ حضرت عباس، اور جو معصومین جو کربلا کے شہداء ہیں ان کے نام سے بنائے گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بر صغیر کی اگر ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو عزاداری کا جو یہاں پہ سلسلہ ہے وہ پوری دنیا سے مختلف ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ تعزیہ بنائے جاتے ہیں یا زری مبارک منائی جاتی ہے، یہ پوری دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ تو اس وقت جس ہم زری پہ موجود ہیں، زری امام حسین علیہ السلام یہاں پہ جلال پور پیر والا میں بنائی گئی ہے، اور یہ اپنی خوبصورتی کے حوالے سے، نقاش کاری کے حوالے سے، یہاں پہ قرآن مجید کی آیات تحریر کی گئی ہیں، یعنی ہر حوالے سے ایک مکمل زری بنائی گئی ہے، تاکہ دور سے آنے والے لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنی روحانی پیاس یہاں پہ بجھا سکیں۔ اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اب ظاہر ہے مہنگائی کا دور ہے، غریب مطلب لوگ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا جو اثر مزار مبارک ہے وہاں پہ حاضر نہیں ہو سکتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ان کو دلی سکون کے لیے، روحانی سکون کے لیے، کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور ان کا جو تصور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امام حسین کی زری مبارک، امام حسین کے مزار پہ ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو زری بنائی گئی ہے، یہ جو ہے نا بہت منفرد قسم کی ہے۔ بر صغیر میں شاید انڈیا میں بھی ایسی نہیں ہے، صرف پاکستان میں بھی صرف جلال پور پیر والا میں ہے۔ ایک علی پور ہمارا ساتھ ہے شہر، وہاں پہ جو ہے نا حضرت عباس علیہ السلام کی ایک زری مبارک بنائی گئی ہے، لیکن نقاش کاری کے حوالے سے یہ جو جلال پور پیر والا میں جو زری بنائی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ تو اس لیے جو لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے، یہاں پہ آتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست سن رہے ہیں، جو ہمارے آڈینس ہیں، کہ وہ دیکھیں، یہاں پہ آئیں، انشاءاللہ ان کو دلی سکون محسوس ہوگا، روحانی تسکین ملے گی، اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا جذبہ مزید بڑھے گا۔ ایک ہمارے بزرگ تھے خلیفہ مظہر حسین صاحب، اور ان کی دل کی خواہش تھی، کہ وہ اس قسم کی ایک زری بنائی جائے۔ امام حسین سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اکثر امام حسین کے نام جب ان کے سامنے آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ جاتے تھے۔ تو ان کی محبت تھی، عقیدت تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہاں جلال پور پیر والا میں ایک زری بنائی جائے، امام حسین علیہ السلام کی روز مبارک کی بالکل مناسبت سے ہو، اور بالکل اسی مطلب جو اس کی ہے شیپ اسی میں ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ ان کی زندگی میں انہوں نے کوشش کی تھی، ایک دو جگہوں پہ انہوں نے مطلب زری کا سٹارٹ بھی کام کیا تھا، لیکن وہ نہیں پایا، تکمیل پہنچ سکا تھا۔ لیکن ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، بڑے فرما بردار تھے، انہوں نے اپنے والد کا وہ جو مشن تھا اس کو اپنے ذہن میں رکھا اور اس کو آگے لے کے چلے، اور یہاں پہ ان کو یہ خوبصورت جگہ ملی۔ یہ خواجہ عابد صاحب ہیں، انہوں نے یہ نیچے مدرسہ ہے، یہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، درس قرآن مجید دیا جاتا ہے، درس حدیث دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے منزل پہ یہاں پہ یہ زری مبارک بنائی گئی ہے، تو یہ ان کے بزرگوں کے دل کی خواہش کی تکمیل ہے۔ تو جلال پور پیر والا میں یہ ایک انفرادیت کی اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ بالکل سیف جگہ ہے۔ یہاں پہ دور دراز سے لوگ جو آتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی محنت کی وجہ سے جو ہمارے بھائی حسین صاحب ہیں، خلیفہ سہیل صاحب ہیں، ان کا اس میں مرکزی کردار تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور 5-6 سال تو لگ جاتے ہیں اتنے بڑے پروجیکٹ میں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ ہمارے جو بھائی سہیل صاحب ہیں جو اس سے پہلے یہاں پہ موجود تھے، سب سے زیادہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے مالی طور پہ مطلب وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، قطر میں ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے مطلب جو فنڈنگ تھی مطلب مسلسل اس کو پریشان نہیں ہونے دیا۔ تو یہاں پہ جو مرکزی کردار تھا وہ سہیل صاحب کا تھا، انہوں نے دن رات یہاں پہ دیا ہے، اور بڑے مختصر شارٹ عرصے میں 2 سال امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کی جو یہ بناوٹ ہے
اور اتنا عرصہ نہیں مطلب لگا ہے، 5 سال لگنے چاہیے تھے، 2 سال میں انہوں نے محنت کر کے اسے مکمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے بزرگوں کی اللہ درجات بلند فرمائے، یہ ان کی خواہش تھی جو پوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کو، خلیفہ حسنین رضا کو اور خلیفہ سہیل عباس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جو اس کی جو سارا انتظام ہے اور سارے معاملات ہیں وہ سہیل صاحب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس کی مطلب جو اخراجات ہیں، مطلب اس کو مینٹیننس اور اس کے جو بھی معاملات ہیں اس حوالے سے، تو ظاہر اتنا بڑا سسٹم چلانے کے لیے ایک آدھ بندے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک آدھ بندہ بھی ہائر کیا ہوا ہے اور یہ مسلسل مطلب ڈیلی چکر لگاتے ہیں یہاں پہ، دیکھتے ہیں معاملات کہ ہمارے جو زائرین باہر سے آتے ہیں ان کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی انہیں مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہاں پہ خواتین کے لیے علیحدہ پورشن بنایا گیا، یہ میل کے لیے پورشن ہے تاکہ خواتین کا راستہ بھی ادھر سے علیحدہ ہے، وہاں بھی اچھی خاصی جگہ ہے، اور یہ میل پورشن ہے، یہاں پہ میل ہوتے ہیں، مجالس بھی ہوتی ہیں، ماتمداری بھی ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا بھرپور اظہار کیا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج آپ نے زیارت کی روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زرعی جلال پور پیر والا بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ علامہ فضل عباس سے ہم نے گفتگو کی، انہیں ڈیٹیل سے بتایا۔ اس کے جو بنانے والے تھے، اس کے جو کاریگر تھے، وہ محمد سہیل خلیفہ تھے، انہوں نے بہترین انداز میں یہاں پر اس کو بنوایا، مسلسل ان کے ساتھ کھڑے، کاریگر بھی ان کے ساتھ تھے۔ باہر سے جو چیزیں منگوائی گئی ہیں وہ خلیفہ محمد حسنین نے بھیجی ہیں، تمام تر ذمہ داری۔ اور میں آپ کو سب سے اہم بات یہ بتاؤں کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی کسی سے ڈونیشن نہیں لی، خود انہوں نے بنایا ہے، کیونکہ ان کے والد محترم کی خواہش تھی کہ جلال پور پیر والا میں زرعی پاک بنائی جائے اور دور دراز سے لوگ یہاں پر آئیں، زیارت کریں، دعا کریں اور ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ یہ خوبصورت جو زرعی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بنائی گئی ہے، پاکستان سے بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر زیارت کرتے ہیں۔ اب اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔